اللهم صل على محمد وعلى محمد. مقبس خجائی کہاں جائے آخر بیابان ہر سو شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا کہاں جائے آخر بیابان ہر سو شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا در فاطمہ کو جلایا ہے تم نے کیا وعدہ اپنا بھلایا ہے تم نے تماچے نہ مارو مسلمانوں جاؤ علی کو بلاؤ اکیلی ہے زہرا کہا جائے آخر بیابان ہر سو شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا بیا کے سجا کر کرو درد اپنا ہے غیروں کی دنیا نہیں کوئی اپنا کوئی ہائے بابا سے کہہ دو جا کر کہ لے جاؤ آ کر اکیلی ہے زہرا کہا جائے آخر بیابان ہر سو شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا اے لخت جگر اے حسن ابن حیدر یہ نانا کے پہلو نہ سونی نہ دے کر تم آ جانا پہلو میں سو جانا ماں کے بقی میں یہاں پر اکیلی ہے زہرا کہا جائے آخر بیابان ہر سو شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا شاہ کربلا نے کہا رو کے ماں سے یہ مظلوم بیٹے نے مظلوم ماں سے اکیلا ہوں میں بھی اکیلی ہے زینب اکیلے ہے بابا اکیلی ہے زہرا کہا جائے آخر بیابان ہر سو شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا بل محمد والے محمد صلوات. قبر زہرا بنا رہے ہیں علی اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی قبر زہرا بنا رہے ہیں علی اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی کیوں کمر جھک گئی ہے مولا کی کیوں کمر جھک گئی ہے مولا کی کس کی میت اٹھا رہے ہیں علی اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی قبر زہرا بنا رہے ہیں علی اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی وقت تلقین زخمی شانوں کو وقت تلقین زخمی شانوں کو دھیرے دھیرے ہلا رہے ہیں علی اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی
قبر زہرا بنا رہے ہیں علی، اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی۔ سامنا ہو گیا ہے کنفذ سے، سامنا ہو گیا ہے کنفذ سے، صبر کو آزما رہے ہیں علی، اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی۔ قبر زہرا بنا رہے ہیں علی، اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی۔ اپنی گردن پہ نیل رسی کا، اپنی گردن پہ نیل رسی کا، بیٹیوں سے چھپا رہے ہیں علی، اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی۔ قبر زہرا بنا رہے ہیں علی، اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی۔ رات ہوگی تو دیں گے غسل و کفن، رات ہوگی تو دیں گے غسل و کفن، آسماں دیکھے جا رہے ہیں علی، اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی۔ قبر زہرا بنا رہے ہیں علی، اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی۔ دیتے جاتے ہیں غسل بی بی کو، دیتے جاتے ہیں غسل بی بی کو، ہچکیاں لیتے جا رہے ہیں علی، اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی۔ قبر زہرا بنا رہے ہیں علی، اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی۔ ایک زہرا ایک اپنی غربت کا، ایک زہرا ایک اپنی غربت کا، دو جنازے اٹھا رہے ہیں علی، اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی۔ قبر زہرا بنا رہے ہیں علی، اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی۔ صلوات۔ تو بڑی دکھی ہے فاطمہ، 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 ارے اب بھی رو رہی ہے فاطمہ، اب بھی رو رہی ہے فاطمہ، اور جو ردا تیری ہے فاطمہ، جو ردا تیری ہے فاطمہ، خون سے بری ہے فاطمہ، خون سے بری ہے فاطمہ، اور پھسلیوں سے رس رہا ہے خون،
سے رس رہا ہے خون، سانس لے رہی ہے فاطمہ، ارے سانس لے رہی ہے فاطمہ، اور ٹھوکروں سے مارتے ہو کیوں، ارے ٹھوکروں سے مارتے ہو کیوں، ارے دختر نبی ہے فاطمہ، دختر نبی ہے فاطمہ، اور فاطمہ کو کھا گئی یہ بات، ارے فاطمہ کو کھا گئی یہ بات، ارے فاطمہ کو کھا گئی یہ بات، جھوٹ کہہ رہی ہے فاطمہ، جھوٹ کہہ رہی ہے فاطمہ، اور گر گئے ہیں منہ کے بل علی، ارے گر گئے ہیں منہ کے بل علی، آج چل بسی ہے فاطمہ، آج چل بسی ہے فاطمہ، تو بڑی دکھی ہے فاطمہ، تو بڑی دکھی ہے فاطمہ۔ بھارت کے نعرے صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں زہرا، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، انگلی پکڑ کے چلایا سینے سے اپنے لگایا، ان 3 سالوں میں اماں تم نے بہت کچھ سکھایا، ماں سے بچھڑ کے جیتے ہیں کیسے، کیا یہ سکھاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی، دروازہ جب سے گرا ہے پہلو شکستہ ہوا ہے، ٹوٹی ہوئی پسلیاں ہیں، شبیر سب جانتا ہے، تکلیف میں ہوں بچوں کو اپنے کب یہ بتاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، اس فکر میں جاگ جانا پیاسا نہ ہو میرا بیٹا،
احساس ہے مجھ کو اماں، کیا پیار ہوتا ہے ماں کا، راتوں کو اٹھ کر بیٹے کو اپنے پانی پلاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں۔ قصہ مجھے ایک ماں کا بھیا حسن نے سنایا، بیٹا وہی سامنے تھا جب ماں نے کھایا تماچا، کب اپنے گھر میں بچوں سے اپنا چہرہ چھپاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں۔ جب سے لگا تازیانہ مشکل تھا مجھ کو سنانا، جب ہاتھ دیکھا تمہارا تب جا کے میں نے یہ جانا، ہو ہاتھ زخمی پھر بھی تڑپ کر لوری سناتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں۔ شبیر نے پھر صدا دی، کیا چھوڑ جاؤ گی تم بھی، کیوں ایسا کہتی ہو اماں، رہتی نہیں ماں کسی کی، اچھا بتاؤ کیا دور جا کے پھر لوٹ آتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں۔ ماں نے کہا پھر یہ شبیر سے، ہر ماں تو آتی نہیں لوٹ کے، اے میرے دل میرے نور نظر، زہرا کا تم سے وعدہ ہے یہ، جب تم بلاؤ گے آئے گی ماں، ایک روز ایسا بھی آیا تھا فاطمہ کا جنازہ، رخ سے کفن جب ہٹایا، شبیر نے ماں سے پوچھا، زیر کفن بھی آواز سن کر آنسو بہاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں۔ پر محمد وآل محمد صلوات صلوات محمد وآل محمد۔ صلی علی محمد وآل محمد۔ جو سمجھے مسلمان مصیبت یہی ہے، جو سمجھے مسلمان مصیبت یہی ہے، کہ دربار
ہے زہرا کھڑی ہے. جو سمجھے مسلمان مصیبت یہی ہے کہ درباری بیٹھے ہے زہرا کھڑی ہے. ستم ہے محمد کی تحریر پڑھ کر. ستم ہے محمد کی تحریر پڑھ کر. ہاں تحریر پڑھ کر سبھی ہنس رہے ہیں، وہی رو رہی ہے کہ درباری بیٹھے ہے زہرا کھڑی ہے. حجاب خدا ہے جو بنت نبی ہے. حجاب خدا ہے جو بنت نبی ہے. جو بنت نبی ہے وہ دربار میں جانے کب سے کھڑی ہے کہ درباری بیٹھے ہے زہرا کھڑی ہے. دیا ایسے امت نے بابا کا پرسا. دیا ایسے امت نے بابا کا پرسا. بابا کا پرسا بطول اپنے پہلو کے بل گر پڑی ہے کہ درباری بیٹھے ہے زہرا کھڑی ہے. بتا مجھ کو اماں میرا جرم کیا تھا. بتا مجھ کو اماں میرا جرم کیا تھا. میرا جرم کیا تھا. یہ محسن کی اب بھی صدا آ رہی ہے کہ درباری بیٹھے ہے زہرا کھڑی ہے. اور کرے گی نہ زہرا اب اپنا کوئی غم. کرے گی نہ زہرا نہ اپنا کوئی غم. اب اپنا کوئی غم. علی کے گلے میں رسن دیکھ لی ہے کہ درباری بیٹھے
زہرا کھڑی ہے، خیال آ گیا بیردہ بیٹیوں کا، خیال آ گیا بیردہ بیٹیوں کا، بیردہ بیٹیوں کا، وہ غازی کا کرتا جبھی سی رہی ہے کہ درباری بیٹھے ہے زہرا کھڑی ہے مشکل بڑا قبر زہرا بنانا، ہے مشکل بڑا قبر زہرا بنانا، قبر زہرا بنانا، علی کے لبوں پر بھی ناد علی ہے کہ درباری بیٹھے ہے زہرا کھڑی ہے۔ سوال پر محمد صلوات بھیجیے محمد وال محمد۔ مرثیے کے چند بند سماعت فرمائیں۔ رو کے کہتی تھی فاطمہ زہرا، رو کے کہتی تھی فاطمہ زہرا، سن لو روداد یا حبیب خدا، غم سے جلتا ہے اب جگر میرا، کیا یہی اجر ہے رسالت کا، لب پہ امت کا ہے گلا بابا، خوب پرسا مجھے ملا بابا، آپ کے بعد مجھ پہ ظلم ہوئے، مجھ کو امت نے ہے دیے صدمے، وہ مصائب اٹھائے ہیں میں نے، دن پہ پڑھتے تو رات ہو جاتے، اچھا ہوتا جو میں گزر جاتی، آپ سے پہلے کاش مر جاتی، بے سبب میرے گھر پہ آئی بلا، کیا تھا میرا قصور اے بابا، لکڑیاں لے کے آ گئے آدھا، میرے دروازے کو جلا ڈالا، ختم زور و جفا ہوئی مجھ پر، ظلم کی انتہا ہوئی مجھ پر، سن سکو تو سنو میری روداد، سن سکو تو سنو میری روداد، ڈھائی امت نے مجھ پہ ہیں بیداد، رو رہا ہے میرا دل نشاد، ہائے کس سے کروں میں اب فریاد، آگ لے کے دشمن آئے ہیں، ظلم مجھ پر لعین نے ڈھائے ہیں، جلتا دروازہ جب گرا مجھ پر، جلتا دروازہ جب گرا مجھ پر، کھڑی دیوار سے تھی میں لگ کر، رحم کھایا نہ مجھ پہ بانی شر، پاؤں ملون نے رکھا در پر، پاؤں ملون نے رکھا در پر، مجھ کو دروازے سے دبا ڈالا، آگ سے پیرہن جلا ڈالا، آگ سے پیرہن جلا ڈالا، ضرب میرے شکن پہ ایسی لگی، ضرب میرے شکن پہ ایسی لگی، جس کی تکلیف بدن تک پہنچی، پہلو ٹوٹا میرا جفا یہ ہوئی، درو دیوار سے میں دبتی رہی، درو دیوار سے میں دبتی رہی، کوئی فریاد کو نہیں آیا، کوئی امداد کو نہیں آیا، شدت ضرب سے ہوا ایذا، شدت ضرب سے ہوئی ایذا، درد میرا شکم میں ہونے لگا، درد میرا شکم میں ہونے لگا، ادھر میں تڑپی ادھر وہ تڑپا،
مر گیا بد میں میرا بچہ، کس سے فریاد میں کروں بولو، اب میں کس طرح سے جیوں بولو۔ شدت غم کا اثر یہ ہوا، شدت درد کا اثر یہ ہوا، جن سے ٹوٹا جاں کا رشتہ، جان لیوا تھا درد کا حملہ، جان لیوا تھا درد کا حملہ، ہوئی بے جان فاطمہ زہرا، مشتبہ کر کے بین رونے لگے، پیٹ کر حسین رونے لگے، پیٹ کر سر حسین رونے لگے۔ صلوات بھیجے محمد والے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، محمد وعطرتہ الطاہرہ، واللعنۃ الدائمۃ علی اہلہا، اما بعد فقد قال اللہ فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ عزادارو، شہادت فاطمہ کا دن آ گیا۔ یہ دن کسی طور عاشور سے کم نہ سمجھیے گا۔ چھٹے مولا و آقا نے ارشاد فرمایا کہ ہماری دادی کی مصیبت کربلا والوں کی مصیبت سے بڑی مصیبت ہے۔ رو لینا اس لیے کہ وہاں بیٹی دربار میں گئی ہے، یہاں مدینہ میں ماں نے دربار دیکھا، یہاں ماں صحابی کے دربار میں گئی، وہاں بیٹی شرابی کے دربار میں گئی۔ ماں چند گھنٹوں کھڑی رہی، بیٹی کئی گھنٹوں کھڑی رہی۔ ماں گئی ہے چادر کے ساتھ، بیٹی گئی ہے بغیر چادر کے۔ ماں گئی ہے بیٹوں کے ساتھ، بیٹی گئی ہے بہنوں کے ساتھ۔ مگر عزیزو، بیٹی شرابی کے دربار میں تو گئی، مگر زینب کو کسی نے جھٹلایا نہ تھا۔ ہائے رے غربت بنت پیغمبر فاطمہ، تحریر بی بی دکھاتی رہی اور تخت پہ بیٹھا ملعون حاکم جھٹلاتا رہا۔ عزیزو، بہت زخمی ہو گئی ہے رسول کی بیٹی، بہت زخمی ہو گئی ہے رسول کی بیٹی، اس لیے کہ کسی نے کسی موقع پر مولا کائنات سے یہ سوال کیا تھا، یا علی یہ بتائیے کہ مرد کے لیے سب سے مشکل وقت کون سا ہوتا ہے؟ مرد کے لیے سب سے مشکل وقت کون سا ہوتا ہے؟ آقا نے پلٹ کر ارشاد فرمایا کہ اصعب الاوقات یا اصعب الامور کسی بھی مرد کے لیے یہ ہوتا ہے کہ اس کی زوجہ اس کی ناموس کو کوئی اس کی نگاہوں کے سامنے مارے۔ یا علی، ارے مولا، یہ آپ کا صبر ہی تو تھا، ورنہ اگر رسول کا حکم نہ ہوتا تو کب کا تلوار چلا کے سر کو تن سے لعینوں کے جدا کر دیا ہوتا۔ مگر ہائے رے غربت علی ابن ابی طالب، ہائے رے صبر مولا امیر المومنین، مولا صبر کرتے رہے۔ ارے کیسا صبر ہے علی کا، ذرا دیکھو۔ آ کے جب حسنین نے پوچھا، بابا ہم نے کئی دن ہوئے ہیں اپنی ماں کو سوتا ہوا نہیں دیکھا ہے، کبھی ہماری ماں کئی دن ہوئے ہم نے اپنی ماں کو سوتا ہوا نہیں پایا ہے، جب دیکھا بیٹھ کے تسبیح پڑھتی رہتی ہے، بیٹھ کے مناجات کرتی رہتی ہے، کیا وجہ ہے بابا؟ ارے علی جواب دے،
تو کیا جواب دیں؟ مظلومیت فاطمہ بتائیں یا اپنی غربت کا احوال بتائیں؟ بس کہا جاؤ بچوں اپنی اماں سے پوچھو، تمہاری ماں بہتر بتائیں گی۔ اماں کے پاس آئے، زانو پہ حسن و حسین نے سر رکھا، آ کے اماں سے پوچھا اماں کئی دن ہوئے اماں سوئی نہیں ہو، آرام نہیں مل رہا اماں، کیا وجہ ہے؟ کہا بچوں تمہاری ماں کی پسلیاں دونوں طرف سے ٹوٹ گئی ہیں، ایک طرف کا بازو ٹوٹ گیا، نہ پسلیوں کے پہلو پہ سو سکتی نہ بازو کے پہلو پہ سو سکتی، اور بچوں پشت کے بل اس لیے نہیں سو سکتی، لعین نے اتنے تازیانے مارے ہیں، اتنے کوڑے پیٹ پہ برسائے ہیں کہ تمہاری ماں پیٹ کے بل پشت کے بل سو نہیں سکتی۔ ہاں وقت آخر ہے فاطمہ زہرا کا، بی بی وصیتیں فرما رہی ہیں، بلا کر علی کو بٹھایا اور بٹھا کر فرماتی ہیں یا ابوالحسن اگر کوئی میری جانب سے آپ کی خدمت میں آپ کی اتباع میں کوئی اگر کوتاہی رہ گئی ہو تو معاف کر دیجئے گا۔ علی کہتے ہیں یا بنت رسول آپ مرکز تطہیر ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی تقصیر کوئی غلطی آپ سے سرزد ہو جائے؟ نہیں رسول کی بیٹی بالکل بھی نہیں۔ دوسری وصیت بی بی فرماتی ہیں اے آقا میرے بعد میرے حسن و حسین سے کبھی بلند آواز سے بات نہ کیجئے گا، کبھی میرے بچوں سے آواز بلند کر کے بات نہ کیجئے گا۔ ارے حسن و حسین کی اتنا خیال ہے زہرا کو، اے بی بی کربلا میں آ کر دیکھیے گا، زور سے بات کرنا کیا ہے، شمر سینہ حسین پہ سوار ہے، کند خنجر سے 13 ضرب یا زہرا یا فاطمہ۔ اور بی بی کہتی ہے اے آقا ذرا حسین سے ہوشیار، ذرا حسین سے ہوشیار، اس لیے کہ حسین نا میرا بیٹا اسے پیاس بڑی لگتی ہے، اسے پیاس بڑی لگتی ہے، اگر رات کو کسی پہری اٹھے تو اس بچے کو میرے پانی سے سیراب کر دیجئے گا۔ ارے کون فاطمہ جو آج حسین کی پیاس کی خاص وصیت کر کے جا رہی ہے علی کو، اے بی بی کربلا آئیے گا، یہی آپ کا حسین پیاسا 6 مہینے کا لال گودی میں لیے کھڑا ہوگا، پانی کے چند قطروں کا سوال علی اصغر کے لیے کر۔ زہرا ابوالحسن علی کو وصیتیں کرتی جاتی ہے، کہتی جاتی ہے دیکھیے میں نے اس خاتون کا انتخاب کر لیا ہے جس سے آپ نے میرے بعد عقد کر لینا ہے، آپ میرے بعد اکیلے نہ رہیے گا علی، عقد کر لیجئے گا، لیکن جس کا میں نے انتخاب کیا ہے نا یہ ذرا حسنین سے شفقت کے ساتھ پیش آتی ہے، اسی لیے میں نے اس بی بی کا انتخاب کیا ہے۔ آگے وصیتیں کرتی جاتی ہیں، کہتی جاتی ہیں اے میرے مولا اے ابوالحسن مجھے رات کی تاریکی میں غسل دیجئے گا، مجھے رات کی تاریکی میں کفن پہنائیے گا، رات کی تاریکی میں مجھے دفنا دیجئے گا، اور دیکھیے گا ان کو ہرگز میرے جنازے میں شامل ہونے نہ دیجئے گا کہ جنہوں نے فاطمہ کو اس مرحلے پہ پہنچایا، جنہوں نے فاطمہ کو اذیت دی ہے، میں ان سے ناراض ہوں، میں راضی نہیں ہوں، خبردار اے ابوالحسن وہ میرے جنازے میں نہ آئے، انہیں میری جنازے کا بھی پتہ نہ بتائیے گا اور انہیں میری قبر کا پتہ بھی نہ بتائیے گا۔ اور اس کے بعد جناب سیدہ کہتی ہیں اے ابوالحسن ہو سکے تو میری قبر پر آتے رہیے گا، اے ابوالحسن فاطمہ کی قبر پر آتے رہیے گا۔ ارے زہرا جانتی ہے میری مظلومیت کے ہر مرحلے پر علی نے مجھے اکیلا نہ چھوڑا، اسی لیے وصیت کر رہی ہے کہ میرے جانے کے بعد قبر پر فے علی آتے رہیے گا۔ عزیزو اللہ والرشید ترابی یہ کہتے ہیں بہت ساری وصیتیں الگ الگ روایتوں میں ملی ہیں مگر کسی روایت میں زہرا کی وصیت کے یہ جملے نہیں ملے اے ابوالحسن ہو سکے تو مجھے میرے بابا کے پہلو میں دفنا دیجئے گا۔ ارے یہ اس لیے نہیں ملے جملے کہ فاطمہ جانتی ہے کہ مدینہ والے بدل چکے ہیں، اسلام سے ہٹ چکے ہیں، کل میرے حسن کے جنازے پر کون تیر چلائے گی فاطمہ جانتی ہے، اسی
اسی لیے وصیت نہ کی کہ مجھے میرے بابا کے پہلو میں دفنانا، نہ کہا فاطمہ نے، مگر ہاں اتنا کہا کہ میری قبر کا نشان علی چھپا دیجئے گا۔ علی نے وصیتوں کو سنا، پلٹ کر اب فاطمہ زہرا کی خدمت میں علی فرماتے ہیں اے بطول، آپ کی وصیتوں پر علی عمل کرے گا، بس جب آپ پہنچ جائیں نا بابا کی خدمت میں تو سب سے پہلا کام یہ کیجئے گا کہ مجھے علی مرتضیٰ کا بابا کی خدمت میں سلام دے دیجئے گا۔ عزیزو یہ صرف سلام نہ سمجھیے گا، علی صرف سلام نہیں بھجوا رہے ہیں فاطمہ کے ساتھ رسول کی خدمت میں، بتا رہے ہیں کہ جب آپ سلام دیں گی تو بتائیے گا زمین پہ علی کتنا مظلوم ہو گیا، بتا دیجئے گا زمین پہ علی کتنا مظلوم ہو گیا۔ ہاں وصیت علی اب کرتے جاتے ہیں، کہتے جاتے ہیں اے زہرا، اے بنت پیغمبر، آپ کو میں رات کی تاریکی میں غسل دوں گا، کفن میں پہناؤں گا، دفن میں کروں گا، آپ کی قبر پر ضرور آؤں گا، مگر ایک گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ رسول کی بیٹی جب میں جب قبر پر آؤں تو سلام کا جواب چاہتا ہوں کہ اپنے کانوں سے سنوں۔ ارے علی اتنا اکیلا ہو گیا، کہتا ہے کہ زہرا علی کی تنہائی کا یہ عالم ہے، جب قبر پر آؤں تو مجھے سلام کا جواب دیجئے گا تاکہ آپ کی آواز سن کر اپنی تنہائی کا خیال دور کر سکوں۔ بس عزیزو وصیتیں تمام ہوئی ہیں اور جناب سیدہ ایک مرتبہ جناب اسماء بنت امیس سے کہتی ہیں کہ میں حجرے میں جا رہی ہوں، جب تک میری تسبیح کی آواز آتی رہے سمجھنا فاطمہ زندہ ہے، اور جب تسبیح کی آواز آنا بند ہو جائے تو اے اسماء جان لیجئے گا کہ میں اپنے بابا سے جا ملی، اور یہ کہہ کہ بچوں کو جناب سیدہ نے بھیجا ہے نانا رسول خدا کی قبر کی زیارت کے لیے۔ مجھے نہیں معلوم اور تاریخ میں کہیں لکھا بھی نہیں ہے کہ بی بی نے کیوں اپنے شہزادوں کو نانا کی قبر پہ زیارت کے لیے بھیجا تھا، لیکن یہ ضرور کہا تھا بچوں اب تم جاؤ اور نانا کی قبر کی زیارت کر کے آؤ۔ بچے گئے، گھر سے گئے، بی بی حجرے میں بیٹھی۔ یہ روایت دیکھ کے مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید وہ ماں جس ماں کو بچوں نے در و دیوار کے درمیان پس کے گرتا دیکھا تھا، وہ ماں جس ماں کو بچوں نے کوڑے اور تازیانے کھاتے ہوئے دیکھا تھا، وہ ماں جس ماں کو ان بچوں نے تماچے کھاتے ہوئے دیکھا تھا، یہ ماں نہیں چاہتی تھی کہ یہ بچے اپنی ماں کا دم نکلنے کا منظر بھی دیکھیں، اسی لیے کہا شہزادوں جاؤ نانا کی قبر کی زیارت کے لیے، تم زیارت رسول کے لیے جاؤ۔ اور زہرا اپنے نانا کی چہرے کی زیارت کے سفر کا آغاز کرے۔ بس عزیزو بی بی حجرے میں آئی ہے اور قریب میں حجرے کے دروازے کے اسماء آ کے بیٹھی ہیں، تسبیح سیدہ کی آواز سنتی جاتی ہے، یہاں تسبیح زہرا کی آواز آ رہی ہے اور یہاں اسماء کا دل مطمئن ہے۔ اتنے میں تسبیح سیدہ کی آواز آنا بند ہوئی۔ اے علی کے شیعو، اے رسول کو ماننے والو، اے اتنے دنوں سے فاطمہ کا ماتم کرنے والو، فاطمہ جہاں چھوڑ کے جا رہی ہے یہ دنیا فاطمہ سے خالی ہو رہی ہے، خبردار آہستہ گریہ نہ کرنا، اس لیے کہ کسی کونے پہ علی بیٹھے دیکھ رہے ہیں، کسی کونے پہ زہرا کا لال حسین بیٹھا ہوا ہے، اور ہاں ہمارے سر پہ جس کا سایہ زمانہ کا مولا ایک ایک آنکھ کو دیکھ رہا ہے، کون سی آنکھ ہے جس سے میری دادی کا آنسو نہ نکل رہا ہو؟ ارے ہر آنکھ رو رہی ہے، ہر آنکھ اشکبار ہے۔ فاطمہ چلی گئی، بابا کو روتے روتے زہرا گزر گئی، ٹوٹی پسلیاں لے کے گئی ہے، تماچے کا نیل لے کے گئی ہے، زخمی پیشانی لے کے گئی ہے، مگر عزیزو جیسے ہی بی بی نے آواز تسبیح رکنا سنا، یہاں سے حسنین گھر میں داخل ہوئے، اور جیسے آئے ہیں نا اسماء جان گئی ہے کہ اب ہماری شہزادی ہمارے درمیان نہ رہی، اور جانتی ہیں کہ اگر بچوں کو پتہ چلا تو بچے کھانا تو کھانے والے نہیں ہیں۔ مجھے سیدہ نے کہا تھا کہ میرے بچوں کو کھانا کھلا دینا، شہزادے آئے ہیں۔ اسماء نے کہا بچوں کھانا کھا لے کیا؟ جناب امامین حسنین نے دیکھا وقت ہو رہا ہے، سورج ابھی غروب نہیں ہوا، عصر کا وقت تھا، یہی تقریباً وقت تھا، ایک آدھ گھنٹے کے بعد کا وقت ہوگا کہ جب زہرا اس دنیا سے گزر گئی ہے، زہرا چلی گئی ہے، اپنے نانا سے مل گئی ہے، لیکن عزیزو حسنین سے کہا کھانا
کھا لے بیٹا کیا؟ حسنین نے کہا کہ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ ہم نے اپنی مادر گرامی سے ہٹ کے اکیلے کھانا کھا لیا ہو؟ ارے جب تک ماں نہ کھلائے ہم کھانا نہیں کھائیں گے۔ یہ بتائیے اے بی بی مادر گرامی کی کیا خبر ہے، کہاں ہے اماں؟ جواب نہ دیا، جواب نہ دیا۔ اسماء نے سر کو جھکا لیا، اسماء نے سر کو جھکا لیا۔ حسنین سمجھ گئے، ہاشمی گھرانے کے شہزادے سمجھ گئے، فوراً اپنی ماں کے کمرے کا دروازہ کھولا، گئے اماں کو آنکھیں بند کیے، دیکھا پڑی ہوئی ہے ماں، بے جان لگ رہی ہے۔ حسن نے ایک طرف سے شانہ ہلایا، حسین نے دوسری طرف سے دامن کھینچا۔ اے اماں کلمینی یا اماں ہو، کلمینی یا اماں ہو، اے اماں ہم سے باتیں کرو نا، اماں ہم سے باتیں کرو۔ ارے بچے کہے تو کیا کہے، کیا پوچھے اماں زندہ ہو یا مر گئی؟ ارے اماں زندہ ہو یا چل بسی؟ اس زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے بابا سے مل گئی، یہ کیا کہتے؟ بچوں نے کہا اماں ہم سے باتیں کرو، اے اماں ہم سے باتیں کرو، ہم سے باتیں کرو، اس لیے کہ اب حسنین کا دل گھبرا رہا ہے۔ اب جناب حسنین چھوٹے ہیں، 6 سال کے حسین ہیں، 7 سال کے حسن ہیں، اب جائیں تو کس کے پاس جائیں؟ دوڑ کے بابا کے پاس آئے، ابو الحسن مشکل کشائے کائنات کے پاس شہزادے آئے۔ آنے کے بعد کہا یا بتا لقد فارقت ابنت رسول اللہ، ہماری رسول کی بیٹی ہم سے جدا ہو گئی ہے بابا، آپ جانتے ہیں رسول کی بیٹی اب ہم میں نہیں رہی ہے، ہماری ماں چل بسی ہے۔ جانتے ہو وہ علی کہ جو دروازہ خیبر کا اکھاڑنے والا ہے، وہ علی جو مرحب کو پچھاڑنے والا ہے، وہ علی جو اندر کو مار گرانے والا ہے، وہ علی جیسے سنتا ہے کہ رسول کی بیٹی چل بسی، علی نے چیخ ماری، بے ہوش ہو گئے، چہرے کے بل زمین پر گرے، علی چہرے کے بل زمین پر گر گئے، کسی طرح ہوش میں لایا گیا، مولا کائنات کو لائے ہیں، اور جب لائے ہیں تو اب علی ابن ابی طالب جناب سیدہ کو غسل دینے کے لیے مغتسل لے گئے، غسل خانے میں ہیں، سیدہ کو غسل دیتے دیتے جناب علی ابن ابی طالب کی ایک چیخ بلند ہوئی ہے، رونے لگے علی کے گریہ کی آواز اصحاب کے کانوں میں پہنچی ہے۔ اصحاب نے جب گریہ کو سنا، اب ابن عباس عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے کہ کسی زمانے میں وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے رات کے ایک پہر میں مسجد جانے کا موقع مجھے ملا، میں گیا تو میں نے دیکھا علی بیٹھے ہوئے مصلی عبادت پر، اور پیچھے کی طرف سے دیکھا، کیا دیکھا کہ داڑھی کے پاس سے ٹپ ٹپ کر کے کچھ قطرے ہیں کہ جو گر رہے ہیں۔ راتیں ٹھنڈی تھیں، مجھے دکھنے میں ایسا لگا کہ شاید پسینہ ہے علی کا کہ جو گر رہا ہے، مگر جب قریب جا کر دیکھا تو کیا علی رو رہے ہیں، علی کی آنسو ہیں کہ جو گر رہے ہیں، مگر اتنا شدید گریہ کرنے کے بعد بھی علی کے رونے کی آواز بلند نہیں ہو رہی ہے، علی کی سسکیاں نہیں بند رہی ہے۔ ارے کیسا زخم دیکھا ہوگا اپنی فاطمہ کا، زہرا کو غسل دیتے دیتے علی نے وہ کون سے زخم دیکھے کہ علی جیسا صابر مولا بھی صبر نہ کر سکا۔ ہاں جس کا جتنا تعلق ہوگا علی سے، جس کی جتنی مودت ہوگی فاطمہ سے، وہ ویسے ہی انداز کا طلب کے گریہ کرے گا، ویسے ہی اپنے سینہ اور چہرے پہ تماچے مارے گا۔ رو لینا جناب سیدہ کو غسل دیتے دیتے علی ایسے چیخ مار کے روئے ہیں، جنازے کو تیار کیا، حسن و حسین و زینب و ام کلثوم کو بلایا، جنازہ کفن دے کے علی نے رکھا ہے سینہ خانہ میں۔ حلمو تزودو الی امکم، اپنے بچوں کے نام لیے اور سارے بچوں کو بلایا۔ روایت تو یہی کہتی ہے کہ حسن و ام کلثوم آگے آئے اور حسین اور زینب ایک کونے میں کھڑے رہے، یہ آگے نہ آئے۔ بہار میں ملا باقر مجلسی نے لکھا ہے، لیکن عموماً پڑھا یہ جاتا ہے کہ حسین ابن علی ایک کونے میں کھڑے رہے۔ ہاں اور کیا ہوا، ایک روایت یہ بھی دیکھی ہم نے کہ جب آقا حسین ابن علی آگے نہیں بڑھتے تھے، ایک اس انداز سے بیان کیا کہ جب آئے ہیں قریب تو اپنی ماں کے قدموں سے اپنے گالوں کو حسین ملنے لگے، اپنے رخساروں کو حسین اپنی اماں کے تلووں سے مس کرنے لگے، کبھی دایاں رخسار ملا، کبھی بایاں رخسار ملا، اور بس اتنا کہا اماں اپنے غریب بیٹے حسین کو سینے سے نہ لگاؤ گی۔
واہ حسینہ. حسین ابن علی نے غربت کا حوالہ دینا تھا. بندے کفن فاطمہ ٹوٹے, ہاتھ برآمد ہوئے, دونوں ہی اپنے بچوں کو سینے سے لگایا. حسین کو بھی سینے سے لگایا, زینب کو بھی سینے سے لگایا. ہاں نہیں معلوم کیا وجہ ہے, لیکن بیوی جانتی ہے کہ میرے بچوں کو پرسا, میرا پرسا دینے کے لیے کون آئے گا. شاید ہاتھ نکال کے سینے سے لگا کے اپنا پرسا خود فاطمہ نے اپنے بچوں کو دے دیا. ہاں اب اصل حسین ہے جو زہرا کے سینے سے چمٹا ہوا ہے, مسوا ہوا ہے. علی ابن ابی طالب کے پاس جبریل آئے اور آ کر کہا یا علی بچوں کو ماں سے الگ کیجئے, اس لیے کہ آسمان پر تو کوہرام بپا ہو گیا ہے, آسمان پر قیامت آ گئی ہے. اے علی بچوں کو ماں سے جدا کیجئے. اب آپ خود تصور کیجئے علی نے کیسے جدا کیا ہوگا. آگے بڑھے ہوں گے, حسن حسین کے سر پہ ہاتھ رکھا ہوگا, کبھی پیار کیا ہوگا, کبھی کانوں میں آہستہ سے کہا ہوگا بیٹا اماں اب جنتوں کے محلوں میں چلی گئی ہے, اپنے رب کی بارگاہ میں گئی ہے, اپنے بابا سے جا ملی ہے, ان کی مصیبت ختم ہو گئی ہے. حسین آ جا, خدا تجھے صبر دے, یہی تو کہہ کے ہٹایا ہوگا. وہ علی نے حسین کو تماچا تو نہیں مارا ہوگا نا, تازیانہ تو نہیں مارا ہوگا, لیکن کربلا اسی حسین کی یتیمہ اپنے بابا کے زخمی سینے پر جب سو رہی تھی تو شمر نے کیسے بچی کو باپ سے الگ کیا. کبھی تازیانے مارے, کبھی تماچے مارے, کبھی درے مارے, کبھی گوشوارے چھیلے. جنازہ سیدہ ہے اور ایسی غربت سے اٹھا ہے کہ سلمان, ابوذر, مقداد, عمار, علی ہے, حسن ہے, حسین ہے, اور چلے ہیں جنازہ سیدہ کو لے کر. لیکن عزیزو جانتے ہیں کچھ علماء نے یہ پڑھا سارت کل خیال, جناب سیدہ اتنی نحیف ہو چکی تھی, ناہلت الجسم باقیت العین معصبت الراس. ناہلت الجسم کا مطلب جانتے کیا ہے کہ بی بی کے جسم کا سارا گوشت گل چکا تھا, سارا گوشت بی بی کے جسم کا گل چکا تھا. آپ نے مصائب میں سنا نا کہ جب بیت الحزن لے جا کے واپس لے آتے تو علی آگے اور زہرا پیچھے نہیں چلتے, فاطمہ کو علی پیچھے سے سہارا دیتے ہیں. ارے صرف سہارا نہیں دیتے ہیں, علی نے پوری فاطمہ کو اٹھایا ہوا ہوتا ہے. یہی تو وجہ ہے کہ تاریخ نے لکھا کہ جب فاطمہ کو علی اٹھا کے بیت الحزن سے واپس آتے تھے زمین پہ بی بی کے پاؤں سے خط کھچتا تھا, پاؤں میں طاقت نہ تھی. سارت کل خیال وجنازۃ سارت کل خیال, اور اتنا ہلکا جنازہ بس چلے علی, غربت علی دیکھو, مظلومیت فاطمہ دیکھو. اب علی ایسا کہ اکیلے فاطمہ کو کیسے قبر میں اتارے. ارے ایک کوئی ہو کہ جو قبر میں اتر کے زہرا کو اندر اتارنے میں مدد کرے علی کی, مگر علی اکیلا ہے اور کوئی آگے آ نہیں سکتا. حسن و حسین کم سن ہے, بس قبر تیار تھی. جیسے ہی علی نے جنازہ سیدہ کو قبر کی طرف بڑھایا, دو ہاتھ برآمد ہوئے, یہ رسول خدا کے ہاتھ. یہی آواز آئی ہے علی تو اکیلا نہیں ہے, لا میری امانت میرے حوالے کر دے. ارے آج یہ مدینہ ہے, کل زندان شام ہے, سید سجاد ہے, بہن کو قبر میں اتارے تو کیسے اتارے. ارے اکیلا سجاد, کوئی اور ہے نہیں قبر میں سہارا دینے کے لیے. دو ہاتھ برآمد ہوئے, سجاد میری امانت سکینہ. ہاں, اور دفنانے کے بعد کے بھی جملے کہا ہے مولا کائنات نے, یا رسول اللہ آپ کی بیٹی آپ کے پاس آ گئی ہے اور ذرا پوچھ لیجئے گا کہ آپ کی بیٹی کے ساتھ ہوا کیا کیا ہے. میرا دل کہتا ہے فاطمہ جیسے اپنے بابا سے ملی ہوگی منظر کچھ ایسا ہی ہوگا جیسے شام غریبہ زینب علی سے مل کے سینے سے لپٹ گئی تھی. زہرا بتانے لگی ہوں گی بابا تیرے بعد تماچے مارے گئے, بابا
توڑ دی گئی بابا. بابا یہ پیشانی کا زخم دیکھ لے بابا. بابا یہ میری بالیاں ٹوٹ کے گر گئی. اے بابا میرا محسن مار ڈالا بابا. تیری زہرا زخمی ہو گئی. مگر عزیزو روایت میں جملے ہیں, وہی جملے جو علی کے ہاتھوں میں زہرا کا ہاتھ دیتے ہوئے رسول نے شادی کے وقت فرمائے تھے, اور جب قبر میں حوالے کر رہے تو علی یہی کہہ رہے. اس وقت کہا تھا رسول نے ہذہ ودیعۃ اللہ, یہ اللہ کی امانت ہے جو تیرے ہاتھ دے رہا ہوں علی. اور یہاں جاتے جاتے آخری جملہ ہے, اور اپنے نصیب کے آنسو بہا لینا. نہیں معلوم پھر اگلی روایت میں زندہ رہتے ہیں نہیں رہتے ہیں. فاطمہ ہر مولا کی مصیبت کا پرسہ لینے آتی. ارے آج فاطمہ کا پرسہ دینے آئے ہو نا, کسی غیر کی بات تو نہیں ہو رہی. ہم سب کی ماں ہے زہرا, حسنین کی ماں ہے فاطمہ, علی کی ہمسر ہے فاطمہ رسول کی بیٹی. اس وقت علی نے یہی کہتے ہوئے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کی ودیعۃ اللہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں امانت. مگر اس وقت جب رسول نے علی کو امانت دی, اور آج جب علی نے رسول کو یہ امانت پلٹائی, بڑا فرق ہے. جب علی کو یہ امانت ملی ہے رسول سے, پیشانی پہ زخم نہیں تھا, پسلیاں سلامت تھی. یہ مال جناب زینب جناب فاطمہ کی بازو ٹوٹے ہوئے نہیں تھے, چہرہ نیلا نہیں ہوا تھا. فاطمہ اپنے بابا سے جا ملی, علی تنہا رہ گئے. علی کے لال حسن و حسین ماں کے سائے سے الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا على محمد أي منقلب ينقلبون صلى الله عليك يا صاحب الزمان آجرك اللہ یا بقیت اللہ. اے عزیز زہرا پرسہ لے لو. آجرك اللہ یا بقیت اللہ. عزیزو خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے. یہ بی بی اس بی بی کی مظلومیت ختم نہیں ہوئی ہے. حسین سے جدا تو کیا ہے گھر کے اندر صحن میں ماں کے جنازے کو, مگر اب ایسا نہیں ہے کہ دوبارہ حسین سے ماں کی ملاقات نہیں ہوگی. دوبارہ سے حسین اپنی ماں سے ملاقات کریں گے. کربلا کا میدان ہوگا, اور کربلا کے میدان میں حسین اکیلا رہ گیا ہوگا. لاشوں پہ لاشیں اٹھا اٹھا کے حسین تھک چکا ہوگا. زخموں سے چور گھوڑے پر کبھی دائیں جھک رہا ہوگا, کبھی بائیں جھک رہا ہوگا. سب کو سہارا دینے والا حسین, اب حسین کو کون سہارا دے گا؟ یہی ماں آگے آئے گی اور جھولی پھیلا کے کہے گی بیٹا حسین ماں کی گود میں آ جاؤ. اور یہی ماں ہوگی کہ جب شمر کا خنجر چل رہا ہوگا ہر نبی پیچھے ہٹ جائے گا, یہاں تک کہ رسول بھی چہرے کو ہٹا لیں گے. مگر ماں کہے گی حسین تیری ماں کہیں نہیں جائے گی. اور قیامت میں او نہ ہو فاطمہ کے وہ زخمی ہاتھ کہ جو شمر کے خنجر اور گلو حسین کے درمیان آ گئے. پرسہ پیش کرتے ہیں, اے مولا اے صاحب الامر آپ کو آپ کی دادی کا
آپ بڑے مظلوم، آپ کی جدہ بڑی مظلوم، نہیں معلوم کہ قبر کہاں ہے، بقیع میں، کھلے آسمان میں، تپتے سورج کے نیچے ہے یا حجرہ رسول میں، چاہے یہاں ہو یا وہاں ہو، پہرا تو دونوں جگہ ہے۔ کل رونے پہ سیدہ کے پہرا تھا، آج قبر پہ پہرا ہے، بس یہیں سے رو کے یہ آنسو بھجواؤ بارگاہ سیدہ میں۔ اے سیدہ، یہ آنسو آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، بی بی قبول فرمائیے۔ یہ پرسہ آپ کا اپنے ائمہ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، مولا قبول فرمائیے۔ اے پروردگارہ، ہمارے دل سے کبھی اہل بیت کی مودت کم نہ ہونے پائے، ان دشمنوں کی نفرت کبھی کم نہ ہونے پائے۔ ان دشمنوں کا بتائیے اپنے بچوں کو نام اور تفصیل گھر میں بتائیے بچوں کو۔ اے خدا، یہ اہل بیت کے دشمنوں کی نفرت، قاتل فاطمہ کی نفرت ہمارے بچوں کے دلوں میں منتقل فرما۔ اے خدا، رزق معرفت محمد و آل محمد فرش عزا کے صدقے میں نصیب فرما۔ کوئی غم نہ دے سوائے غم ابا عبداللہ کے، کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت اطہار کے۔ اپنے ولی، اپنی حجت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ماتم زہرا، ماتم سید